رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی یونیورسٹیز کے اساتذہ اور طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہم سے کچھ سننے کی خواہش پیدا کی۔ میں زیادہ وقت تو نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے آگے بھی نکلنا ہے، بس میں اختصار کے ساتھ، جیسا کہ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ تکلیف دور ہے۔ پاکستان کے بنے ہوئے 75 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن جس تکلیف سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے ایسا ان 7.5 دہائیوں میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ چنانچہ ابھی اس وقت جو ہمیں حالات سے دوچاری ہوئی ہے اس میں آپ سب کا کردار بڑا اہم ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہمارے پاس بخاری شریف ہے۔ قرآن پاک جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس میں تسمیہ شریف نظر آتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد الف لام میم۔ اسی طرح جب ہم بخاری شریف کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں نظر آتا ہے حدیث پاک، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ آپ اور ہم سب جو ہے اردو پڑھنے والے بھی اس حدیث کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو جناب مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ادارے کے بارے میں کچھ بات کیجیے گا جس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ 1999 میں ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا، کسی حادثاتی بنیاد پہ نہیں کیا۔ بعض ادارے بنے ہیں کسی حادثے کی وجہ سے، ہمارا ادارہ کسی حادثے سے دوچار ہو کر نہیں بنا۔ ہم لوگ میمن زبان بولتے ہیں، گجراتی لوگ ہیں ہم، تو ہمارے ہاں بچپنی سے ہی یوں سمجھیے کہ پیدائش سے ہی بچہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ صدقہ و خیرات، نذر و نیاز، فاتحہ، درود، یہ شروع سے ہمارے ہاں چلا آتا ہے۔ تو دینے کی سوچ ہوتی ہے، اور آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سیلانی ویلفیئر نے پچھلے سال 8.25 ارب کا کام کیا ہے 2021 میں، تو اس میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ اس گجراتی زبان والوں کی طرف سے ہے کہ یہ لوگ جو ہے شروع سے پیسہ دینے کے معاملے میں بہت آگے ہیں۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال یا بڑی مثال، جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے میمن زبان کے لوگوں نے ہمارے پاکستان کے لیے بیرر چیک دیے تھے، یعنی شروع سے یہ قوم دینے کے اعتبار سے اپنے گھر سے ہی یہ پیغام دیتی ہے کہ تم دینا سیکھو۔ تو ہم نے کوئی یہ کام کسی تکلیف وجہ سے نہیں کیا، یہ ہمارا بچپنی کا شغل تھا۔ اور اس کے بعد جب ہم نے 1999 میں یہ کام شروع کیا تو وہی بات کہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نیت کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مطلب ہمیں توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب دیے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ سب سے پہلا تو ہے کہ ہماری نسبت جو ہے وہ خواجہ معقوب الدین سیلانی سے ہے۔ خواجہ صاحب کو 300 سال گزر گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ ہم باہر نہ جائیں، کراچی کو دیکھ لیں، کلفٹن میں ایک مزار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، آج اس کو 1300 سال ہو گئے۔ اس مزار کو آج 1300 سال ہو گئے، 13 صدیاں گزر گئیں، کیونکہ وہ حضرت امام حسن کے پر پوتے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی حضرت امام حسن کے پر پوتے ہیں، اور 1300 برس گزر گئے۔ آج بھی اگر آپ جائیں تو ان کے مزار کے نیچے، میں خود ہی پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک ٹرکی سے ڈیلیگیشن آیا تھا تو ان کو میں دے گیا تھا، تو آج بھی وہاں میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے جو 1300 سال پہلے پھوٹا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے اور ولیوں سے کسی کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہی دائم و قائم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیلانی ویلفیئر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے کہ ہم نے نسبت بنا لی ہے خواجہ صاحب سے۔ ہم نے ایک تو اس کا نام رکھا سیلانی، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اللہ نے ہم سے نیت کروائی کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے، یعنی اس میں ہم جو ہے وہ
کسی چیز کو باؤنڈ نہیں کریں گے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی ہم ایمبولینس سروس شروع کریں گے یا ہم کھانا کھلائیں گے یا ہم نہیں، ہم نے کہا کہ ہم کو ہر کام کرنا ہے۔ تو بچوں آپ سن کے خوش ہو جاؤ گے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا اس وقت، تو سب سے بڑا فائدہ میں یہ ہوا کہ آج میں آپ کے سامنے تو کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میرے تک آپ کی آواز نہ آ جائے یا آواز نہ پہنچے، لیکن میں نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بھی، صدر پاکستان کے سامنے بھی، اور ہر فورم پہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے، تو آپ ہم سے سوال کر لیں کہ کیا یہ کام آپ کرتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یا تو ہم کہیں گے ہم یہ کام ان ہاؤس کر رہے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کام ان ہاؤس نہیں کر رہے مگر آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ تو آج پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام اللہ تعالیٰ سے آسانی سے کروا رہا ہے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا بنی کہ ہماری نیت یہ تھی۔ تو بچوں اپنی نیت کو ہم درست کر لیں۔ آپ کے ماں باپ آپ پر بڑا خرچ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اور آپ سے بڑی امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی نیت یہی ہو کہ میں اپنے گھر کا بھی کفیل بنوں گا اور اپنے ملک کا کفیل بنوں گا۔ دیکھیں نا وہ نیت ہماری کتنا کام دے رہی ہے کہ آج 3 لاکھ افراد ہر دن سیلانی سے پر ڈے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 3 لاکھ افراد کراچی سے لے کر خیبر تک اور پاکستان سے لے کر بیرون ملک تک۔ تو یہ کیا ہوا؟ اسی نیت کا نتیجہ تھا۔ تو سب سے پہلا کام ہے مجھے آج کے میرے اس درس میں یا میرے اس پیغام میں آپ یہاں سے لے کے بات اٹھیں کہ میں اپنی نیتوں کو اچھا کر لوں۔ اچھا، اچھی نیت کیا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ دیکھ لیں کہ میں اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ تو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہماری امی ہمارے کھانے پکا رہی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے کپڑے استری کرتی ہے، ہمارے گھر کی بہنیں ہمارا کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے والدین کما ہمیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے بھی بہترین انسان بننا۔ یہ میں کوئی مقولہ نہیں بیان کر رہا، یہ حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ بس آپ اور میں تھوڑی آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر غور کر لیں گھر جا کے کہ میں کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں آج، تو آپ کے سامنے کہانی آ جائے گی۔ اچھا، فائدہ پہنچانے کی صورتیں کیا ہیں؟ سب سے آسان صورت تو یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہو تو اس کو اٹھا کر کنارے لگا دیں۔ حدیث پاک میں ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس میں ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ راستے سے تقلیدی چیز کو ہٹا دینا، اس سے بھی جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ اور میں، کیونکہ اس وقت آپ جو ہے طالب علم ہیں، آپ کی لمیٹڈ جو ہے، آپ کے گھر والے آپ کو پیسے دیتے ہوں گے، آپ اس کو کاروباری تو ہے نہیں کہ آپ کما رہے ہو، تو آپ کے لیے کیا آسان طریقہ ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اچھا، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا فائدہ پہنچاتے تھے۔ حضرت خیاط علیہ رحمۃ الرحمان کا واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک درزی تھے، اور عربی میں خیاط درزی کو کہتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنی دکان پر نہیں تھے، اپنی شاپ پر نہیں تھے، اور اتنے میں جو ہے آپ کی شاپ پر ایک شخص جس نے اپنا آرڈر دیا ہوا تھا کپڑے کا، وہ لینے کے لیے آیا۔ وہ زمانہ تھا سونے اور چاندی کے سکوں کا، یہ کاغذی نوٹ نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ہمارے بڑوں نے بھی کیا پیغام دیا دیکھیں، جب وہ دکان پہ نہیں تھے، ان کا خادم یا کاریگر بیٹھا ہوا تھا، سائل آیا، اس نے کہا میرے کپڑے دے دو، اس نے کپڑے دیے اور اس سے پیسے لیے، مگر پیسے جو تھے وہ نقلی تھے، یعنی کھوٹے سکے تھے۔ تو حضرت خیاط کے اس نے کاریگر نے کہا کہ جناب آپ نے کام ہم سے کروایا، آپ کھوٹے کے سکے کیوں دے رہے ہو؟ ہم کیا بیوقوفی ہم سے لے لیں گے کھوٹے سکے؟ پیسے صحیح دو۔ اس پر وہ جو ہے وہ اس نے دے دیے پیسے اور وہ لے گیا۔ جب حضرت خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لائے اپنی دکان پر، تو کاریگر نے یہ واقعہ اپنی جو ہے ہوشیاری کا سنایا کہ حضور میرے ساتھ آج دھوکہ ہو رہا تھا مگر میں بچ گیا۔ وہ فلاں شخص آتا ہے نا، ہمیشہ آپ سے لے جاتا ہے کپڑے، بس سب سلواتا ہے، آج وہ آیا تھا، ہم نے اس کو آرڈر پورا کر دیا، اس نے مجھے نقلی سکے دے دیے۔ میں نے کہا یار یہ کیا، ہم سے کام پورا کروا رہے ہو، سکے نقلی دے رہے ہو، تو میں نے تو آپ کے لیے بڑا فائدہ کر دیا۔ تو حضرت خیاط کہتے ہیں کہ نادان تم نے کام غلط کر دیا،
وہ حیران ہو گیا کہ اتنا اچھا کام کیا، مجھے داد و تحسین ملنے کے بجائے میرے سیٹھ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کام غلط کر دیا. بڑا طرح یہاں جانا. تو انہوں نے، نوکر نے کہا، کاریگر نے کہا حضور میں نے تو کام اچھا کیا، آپ مجھے کیسے کہہ رہے میں نے غلط کام کیا؟ کہا تم نے کام تو صحیح کیا مگر تمہیں پتا نہیں یہ کون تھا؟ کہا مجھے پتا ہے، یہ مجوسی ہے، غیر مسلم ہے. تو کہا یہ شخص ایک عرصے سے ہمارے پاس سے کپڑے سلواتا ہے اور ہر بار کپڑے سلوانے کے بعد ہمیں یہ کھوٹے سکے دیتا ہے اور ہم لے لیتے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے میں لے لیتا ہوں کھوٹے سکے کہ چلو میں اس نقصان کو برداشت کر لوں. یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں، میں لے لیتا ہوں. میں اس لیے لے لیتا ہوں کہ اگر میں یہ دھوکہ برداشت کر لیتا ہوں تو اس کا کام بھی ہو رہا ہے اور میں دھوکہ برداشت کر رہا ہوں. اگر یہ میرے پاس سے بدل ہو گیا تو کسی اور مسلمان کو دھوکہ دے گا، تو میں نے کہا اس کو کیوں دھوکہ دے، مجھے دے دے، میں برداشت کر لیتا ہوں. تو سوچے کتنا بڑا ہمارے بڑوں نے جو ہے زندگی کا انتظام کیا کہ انہوں نے کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو با نقصان کر دیا. تو میرا اور آپ کا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات کسی کو فائدہ پہنچائے. ہم نے جب یہ نیت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس طرح مدد کی کہ آج الحمدللہ ہم پہلی جماعت سے لے کر سی اے تک پڑھوا رہے ہیں. اور سی اے نہیں بلکہ ہم نے سی اے کوالیفائڈ جو کر چکے جن کی تنخواہ 10-10 لاکھ روپے ہیں ان کو بھی ہم پڑھا رہے ہیں. آپ کو کہ یار آپ تو کھانا کھلاتے ہو، آپ کھانا کھلاتے ہو، آپ کیا کرتے؟ جی ہاں، ہمارے ہاں ایسے اسکولس ہیں، ایسے ادارے ہیں جس میں ہم الحمدللہ اپنے بچوں کو جو ہے 100% اسکالرشپ پر سی اے بھی کروا رہے ہیں. کوئی شعبہ ہم نے چھوڑا نہیں، اس لیے نہیں چھوڑا ہے کہ ہماری نیت اچھی تھی اس وقت. وہ نیت ہماری اچھی نہیں تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کروائی. دیکھیں میں اپنے اوپر کوئی نہیں، میں میاں مٹھو بننے نہیں آیا ہوں. میں اپنے پر کوئی چیز نہیں ہوگا میں نے کچھ کیا نہیں. یہ میرے رب کا قانون ہے کہ آپ اچھے ہو جاؤ اللہ مدد کرے گا. میرا ہمارے صدر پاکستان نے ہماری ٹیم کو، ہمارے بچوں کو بلایا ایوان صدر میں. 300، یہ آپ کا آڈیٹوریم 250 کا ہے، ایوان صدر 300 افراد کا آڈیٹوریم ہے. اس میں انہوں نے جو ہے ہمارے 40 بچوں کو اسناد بانٹی. کن کو؟ جنہوں نے ہمارے پاس سے فی سبیل آئی ٹی پڑھا ہے. ہمارے آئی ٹی بالکل زیرو، ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیتے پڑھاتے. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کی بات کی، بلاک چین کی بات کی، ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیتے. اور یہ 8واں سال ہے ہم پڑھا رہے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی بتا دوں گا آپ کو، لیکن پوری بات سن لیجئے. صدر پاکستان نے ہمیں کہا کہ آپ نے جو پڑھاتے ہو اس میں جو بچے اچھا کما رہے ہیں ان کو بلاؤ. تو ہم نے فیصلہ آباد کے 40 بچے لیے اور ایوان صدر لے گئے اور 300 افراد کو وہاں جمع کیا ایوان صدر میں. اچھا، جب سیلانی کا تعارف پیش کیا گیا ایوان صدر میں تو ہر ایک حیران تھا کہ یار ایک ادارہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے. اب جب میری باری آئی تو میں نے ایک حدیث پر یہ ساری بات بیان کر دی. میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ سب حیران ہیں کیونکہ اس فورم پر صدر پاکستان نے بربلا یہ بات میں کہا تھا کہ سیلانی لگتا ہے ایک منی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یعنی منی ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا ہے نا، ریاست اس طرح ہے. تو اس پہ میں نے کہا دیکھیں ہم نے آپ کو یہ چیزیں دکھائی کہ سیلانی یہ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو میری دو چار باتیں آپ کو بتائی وہ تو بتائی تھی، لیکن بنیاد میں نے یہ بتائی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سارے کام جو ہے آج کر کے دکھائے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا ہم ریموٹ کے بنے ہوئے ہیں؟ ہم کوئی مطلب آسمانی مخلوق ہیں؟ ہمیں کیا اتنا بڑا کام کیوں ہو رہا ہے ہم سے؟ اس کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے دے دیا. سب لوگ خوش ہو گئے. فرمان کیا تھا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جب تک میرے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے، آپ بھی اس کو بالکل نوٹ کر لیں، میرا بندہ من اونا عبدی، میرا بندہ جب تک میرے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے میں اللہ کی ذات اس کا کام خود کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آج تک نہ ہم نے کوئی کام کیا ہے، نہ آج کر رہے ہیں، نہ آئندہ کریں گے. ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سچی ہو جائے، ہماری نیت اچھی ہو جائے
تو دوستو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ابھی تعلیم کی دنیا میں ہیں۔ آپ کے لیے سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کرتے ہو اس میں اور اضافہ کر لیں، کہ والدین کی دعا کا اثر اتنا بڑا ہے کہ شاید آپ نے یہ واقعہ کبھی سنا نہ ہو، آج سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 5 بڑے نبی ہیں، جس میں ہمارے پیارے آقا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم نبی کہلاتے ہیں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ پوچھ لیا کہ اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ سوال کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی نے، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں قصائی تیرے ساتھ جنت میں ہوگا، فلاں قصائی۔ اب پتہ ہے بچر کو تو آپ جانتے ہیں قصائی کتنے سخت دل ہوتے ہیں، جانور ذبح کرتے کرتے ان کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا نا کہ فلاں قصائی جنت میرے ساتھ ہوگا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ وہ قصائی کا کیا نام ہے اور رہتا کہاں ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، یہ فلاں ہے، فائدہ کا رہتا، وہ آپ کے شہر میں نہیں تھا، وہ آپ سے دور کسی جگہ پہ قصبے میں تھا، آپ چلے گئے اس کے پاس۔ بچوں سنیے، وہ اس کے پاس گیا، وہ حضرت موسیٰ صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس قصائی سے ملاقات کی، تو اپنی دکان کو بڑھائے بیٹھا تھا، وہ جیسے وہ بیٹھتا تھا دکان پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ اس کے پاس گئے، سلام کلام کیا، کہا میں ایک مسافر ہوں، اپنا نام نہیں بتایا، ایک مسافر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک رات آپ کے گھر میں مجھے آپ قیام دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس پر اس قصائی نے بڑی خوش دلی سے کہا کوئی بات نہیں، موسٹ ویلکم، آ جائے، آپ جب دکان ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ بچوں سنیے گا، وہ جب شام ہوئی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر چلا۔ جو اپنے گھر پہنچا تو ایک بہت بڑا ٹوکرا اس گھر میں اس کے گھر میں نظر آیا، لیکن اس میں کیا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو اس نے بٹھا دیا دور، اور دور بٹھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا، آپ کو کھانا پیش کر دیا۔ اچھا، خود بیٹھا ٹوکرے کے پاس، ٹوکرا اتنا بڑا تھا کہ جس میں ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی قد کے برابر، جناب وہ اس ٹوکرے کے ساتھ بیٹھ کر، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، مگر اس نے آپ سے کھانا نہیں کھایا، آپ کو دور بٹھا دیا آپ یہاں کھانا کھائیں، اور خود ٹوکرے کے پاس بیٹھا رہا اور اس نے کھانا شروع کیا، آپ کو وہاں دیا، یہاں یہ خود کھانا کھانے لگا۔ کر کیا رہا تھا کہ ایک نوالا خود لیتا تھا، ایک نوالا لیتا تو ایک ٹوکرے ڈالتا، پھر لیتا دوبارہ ٹوکرے ڈالتا، پھر لیتا خود پیت کھاتا، یعنی 3 نوالوں میں ایک اپنے منہ میں ڈالتا تھا، 2 نوالے ٹوکرے میں ڈال دیتا تھا۔ آپ اس کی حرکت کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ یہ بات تو کنفرم تھی کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جنت میرے ساتھ رہے گا، اس کا کوئی نہ کوئی عمل تو ہوگا اس کے پیچھے۔ بہرحال یہ اب دیکھتے رہے منظر، تھوڑی دیر کے بعد اتفاق ہوا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، تو وہ شخص جو قصائی تھا وہ دروازے پر اس کو دیکھنے گیا کہ آیا گھر پہ کون آیا ہے۔ جب وہ دیکھنے گیا تو آپ کو موقع مل گیا، آپ فوراً اٹھے کھانا کھاتے کھاتے اس ٹوکرے کے پاس آئے، تو آ کر دیکھا تو اس پہ تو 2 بوڑھے شخص ہیں، ایک بوڑھی عورت ہے جو انتہائی بوڑھی ہے اور ایک انتہائی بوڑھا مرد ہے، دونوں لیٹے ہوئے ہیں اس ٹوکرے کے اندر۔ جب آپ اس کے قریب گئے تو ان دونوں افراد، یعنی ایک عورت اور ایک مرد جو انتہائی بوڑھے تھے، ان کی آنکھوں پہ کوئی ایک چمک آ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھتے کہا مرحبا یا موسیٰ، مرحبا یا موسیٰ۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کون سی مخلوق ہے جس نے مجھے پہچان لیا، زندگی میں نہ پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا نہ میں نے ان کو دیکھا تھا، ان کے پاس میرا نام کہاں سے آ گیا، انہیں کیسے پتا چل گیا۔ بہرحال جب آپ نے یہ سنا کہ وہ آپ کو مرحبا مرحبا کہہ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ حکم کیا چاہتے ہیں، کہا آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھاتے ہی ان دونوں کی روح نکل گئی، پر وہ دونوں کی روح پرواز کر گئی۔
اب اتنی دیر میں وہ دوبارہ قصائی جیسے گھر میں آیا نا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ مر گئے، تو ہونا تو غصہ چاہیے اس کو کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، کہا اہل نسال مرحبا یا موسیٰ. ارے آپ نے کہا یہ کیا تماشا ہے، اچانک یہ کسے مجھے پہچان گیا، تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، علیہ السلام اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہا بات اللہ کے نبی یہ ہے کہ یہ میرے بوڑھے ماں باپ بڑے عرصے سے اسی طرح پڑے ہوتے ہیں، اور ان کی زبان میں ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ ہمیں موت نہ آئے جب تک کہ ہم تیرے نبی کی زیارت نہ کریں، جب تک تیرے نبی ہمیں کلمہ نہ پڑھا ہمیں موت نہ آئے. تو آج جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اچھا، تو کہا ٹھیک ہے واقعی میں اللہ کا نبی ہوں، میں موسیٰ ہوں. اچھا، پھر اس نے کہا کہ ایک دعا تو یہ کرتے تھے، دوسری دعا یہ کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو میرا بچہ جو ہے اس کو تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ عطا فرمانا. تو آپ اس کو گلے سے لگا لیا، کہا تیرے ماں باپ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی. اب اندازہ لگا لیں، ایک کسائی کے ماں باپ، ایک ان پڑھ ماں باپ اپنے بچے کے لیے اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نبیوں سے بڑھ کر تو مطلب کسی بھی کہیں گے. پھر نبیوں میں بھی اولو العزم نبی، تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعا کو اتنا بڑا اثر دیا. تو بچوں، آپ کے ماں باپ کتنے قیمتی ہیں آپ کے لیے. آج کیونکہ میں ظاہر ہے کہ ایک طبیب بھی ہوں، ایک ڈاکٹر بھی ہوں، اور میری ڈاکٹری روحانی ڈاکٹری ہے، تو میں روزانہ کلینک میرا ہوتا ہے، ظہر سے لے کر عشاء تک ہوتا ہوں میں. تو اس میں میرے پاس بے تحاشا لوگ آتے ہیں جو اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں. اور ماں باپ جب اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں تو سوچیں کہ اس اولاد کے لیے جن ماں باپ نے سب کچھ کر دیا، وہ اگر ایسا پریشان اولاد کر رہی ہو تو بتائیے ان کی صرف دعا نکلے گی یا دعا نکلے گی، یا دوا نکلے گی، یا بدوا نکلے گی. تو بچوں، آپ کو اور مجھے اپنے ماں باپ کی دعا لینی ہے. اگر بشیر فاروقی آپ کے سامنے آج کچھ بول رہا ہے تو اپنے ماں باپ کی دعا سے بول رہا ہے. اور آپ اور ہم یہ ذہن بنا لیں کہ 2-3 باتیں نوٹ کر لیں، بس میں اپنی باتیں کو اختتام میں لے جاؤں گا کہ الحمدللہ آج اگر آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، مجھے اس فورم پر بیٹھ کا موقع ملا ہے بات کرنے کا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی نیت کی وجہ سے تھا. آپ بھی اچھی نیتیں کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے، تو اس میں اللہ کے نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ غیب عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس قبرستان میں قبر کو دیکھا جس میں سے عذاب ہو رہا تھا. آپ کو دکھ ہوا، آپ نے اس کے لیے جو بھی دعا کرنے کی. یہ قرآن پاک کی تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر، یہ حدیث پاک روایت موجود ہے. ابن کثیر بہت پرانی تفسیر ہے، تو اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور چلے گئے. کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے ہوں گے، سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد، تو دیکھا کہ میت بڑی امن میں تھی، اس کے پاس عذاب ختم ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں جو پہلے یہاں سے گزرا تھا اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب یہ امن میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس شخص نے ایک نیت کی تھی. کیا نیت کی تھی؟ اس نے نیت کی تھی کہ میرے یہاں جو اولاد ہو وہ دین عیسوی پر اور تورات کی جو ہے وہ تعلیم پر جو ہے گامزن ہو. تو یہ شخص مر گیا. اس کے مرنے کے بعد جو اس کا بچہ اس لائق ہو گیا کہ وہ اب تورات کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کا بچہ جب میرا نام آپ لے رہا ہے تو جس کا بچہ میرا نام لے اس کے باپ کو میں قبر عذاب کیسے داخل کروں؟ پتا چلا کہ اگر اچھی نیت اس شخص کی نہ ہوتی تو اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ عذاب پڑا رہتا. لیکن اس کی اچھی نیت کہ میرے بعد میرے بچے جو ہے وہ تورات کی، اس وقت تورات تھی، اب تو قرآن پاک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ بچوں کہ نیت انسان کو بہت اچھا کر دیتی ہے. اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ذہن بنائیں. آخری 2 بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے گھر میں بلی پالی ہوئی تھی، یہ رسول پاک کا فرمان ہے. بلی پالی ہوئی تھی اور ایک مرتبہ اس نے بلی کو کسی غصے کی میں آ کر اس نے بند کر دیا کسی کمرے میں، یہاں تک کہ وہ بھوکی رہی
اور مر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کی وجہ سے جو بلی مر گئی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا اس عورت. اور اسی کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک بری عورت تھی جس کا پیشہ برائی تھا. وہ عورت ایک مرتبہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ عورت ایک مرتبہ ایک مقام سے گزری، دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں گیلی مٹی ہے، گیلی مٹی پر ایک کتا جو ہے اس کو چاٹ رہا ہے. وہ سمجھ گئی کہ یہ پیاسا ہے اور اس کو پانی تو مل نہیں رہا، پانی نہیں مل رہا تو یہ اپنی پیاس گیلی مٹی سے بجھا رہا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے. جب اس کو یہ منظر سامنے آیا تو اس نے فوراً کوشش کی کہ کنواں جو تھا اس سے پانی نکالا، پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، جو بری عورت تھی، بخش دیا. اور وہ حدیث پاک بھی آپ کو سنی ہوگی آپ نے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، بہت زیادہ اچھے کام کرتی تھی، مگر اس کے پڑوسی اس سے ناراض تھے، نالا تھے. فرمایا وہ عورت جہنم میں ہے. تو جس کے پڑوسی ناراض ہوں وہ جہنم میں جائے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہوں اس کا کیا بنے گا؟ آج بہت ساری اولاد، بہت سارے بچے بچیاں ماں باپ کو بہت ستاتے ہیں، بات نہیں مانتے. ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کون سے زمانے میں چل رہے ہیں، کسی صدی چل رہی ہے. بھائی حدیث پاک ہے، رسول پاک فرماتے ہیں، رسول پاک کا فرمان ہے، یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں. جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں. میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑے بیوپاری ہیں. پچھلے سال انہوں نے تقریباً 20 بلین کا کاروبار کیا ہے. کراچی کا کاروباری ہے، انہوں نے پچھلے سال 20 ارب کا کاروبار کیا. وہ کہتا ہے میں کسی کو پارٹنر بناتا ہوں نا، سب سے پہلے پوچھتا ہوں تمہارے ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ کی بات کرتا ہوں، پھر کیسے معاملات ہیں ان کے. وہ کہتا ہے جب بھی میں کسی سے کاروبار کرتا ہوں دیکھتا ہوں اگر یہ شخص اپنے ماں باپ سے سیٹ ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہے یا ماں باپ سے سیٹ تھا، یا ماں باپ کی دعا لیے، اس کو اپنا پارٹنر بناتا ہوں، ورنہ کسی کو پارٹنر نہیں بناتا. کیونکہ جس کے پاس ماں باپ کی دعا نہیں ہو نا، مجھے پتا ہے میرے ساتھ یہ کام کرے گا، مجھے بھی لے ڈوبے گا. تو ماں باپ کی دعا کا، یہ ایک کراچی کے بیوپاری کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے پچھلے سال 20 ارب کا کام کیا ہے کاروبار میں، لیکن وہ کسی کو پارٹنر نہیں بناتے، صرف ماں باپ کی دعا والے کے پارٹنر بناتے ہیں. تو یہ بات لطیفہ نہیں، حقیقت ہے کہ آپ کو موقع ہے. ہمارے ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم آج بھی اپنی ماں باپ کے پاس ہر جمعے جاتے ہیں. ہر جمعے میں نے لازم کر لیا ہے کہ ہر جمعے اپنے ماں باپ میں جاتا ہوں قبرستان. مجھے پتا ہے کہ آج میں کھڑا ہوں تو ماں باپ کی دعا سے ہوں. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مرنے کے بعد بندہ ختم نہیں ہو جاتا. حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کے پاس تمہارے ہر ہفتے میں اعمال پیش ہوتے ہیں. اگر ہمارے ماں باپ سے چلے گئے ہیں، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو ماں باپ غمگین ہوتے ہیں، اور اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو جس طرح زندہ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ خوش ہوتے ہیں، اس طرح مردہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں. اور ایک آخری بات، رسول پاک فرماتے ہیں ایک عورت تھی، وہ صرف فرض ادا کرتی تھی اور کوئی نفل نہیں پڑھتی تھی، اور چیز نہیں کرتی تھی، مگر اس سے اس کے پڑوسی اچھے تھے، خوش تھے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی. تو بس یہ چند باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے بہت آگے جا سکتا ہے. ہر شخص اپنی ذات میں سوچے. ابھی قرآن پاک کی آیت آئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ ابھی وَالضُّحَا پڑھی گئی، ایک صدیقی صاحب نے تلاوت کی، بڑی اچھی تلاوت کی. تو اس میں آیتیں آتی تھی کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو مت جھڑکیے. تو جب انسان کے ساتھ جھڑکنے والا کام جو کرے تو اللہ کو ناپسند ہے. تو جب ہم اللہ کی سائل بن جائیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ جھڑکے گا. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تعلیم میں بھی کامیاب کرے، صحت بھی عطا فرمائے، آپ کے ماں باپ کو سلامت بھی رکھے. اور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے، میں نے چند باتیں کہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو مزہ آیا اور نہ ہو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو میں نے باتیں کی وہ قرآن و حدیث کے مطابق کی ہیں. اللہ سے قبول فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہماری یونیورسٹی کے ڈائریکٹر صاحب جناب عاطف طاہر کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مولانا صاحب کو